اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ، اور وہ شیشہ ایسا، کأنہا کوکب، جیسے ایک ستارہ، دری، ایک چمکتا ہوا موتی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جس چراغ کو جلایا گیا ہے، روشن کیا گیا ہے ایک ایسے درخت کے تیل سے، مبارکۃ، جو بڑی برکت والا ہے، زیتونۃ، یعنی کہ زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ تو وہ درخت مشرقی ہے اور نہ صرف مغربی ہے، یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا، ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ نہ بھی لگے، یعنی چمکتا اتنا ہے۔ نور علی نور، نور بالائے نور ہے، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد تو رکھی ہے، اس کے لیے اللہ کی ذات نے انبیاء بھی بھیجے ہیں، مبلغین بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی آئی ہیں۔ اگر وہ نہ بھی آئیں تو تب بھی انسان کے اندر وہ استعداد موجود ہے، وہ فطرت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے انسان راہ حق کو اور ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور عطا فرمانے والا ہے، سب کو ہدایت، سب کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کی جو ہدایت ہے، اللہ کا نور یعنی کہ جو ہدایت ہے، اس کو سورج کے بجائے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ سورج کی روشنی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ سورج کی روشنی اور معنی میں ہوتی ہے اور دن کے وقت ہے، لیکن عمومی طور پر اندھیرے اور تاریکیوں کے اندر ہم چراغ جلاتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا جو گمراہی ہے یہ ایک تاریکی ہے، اور اس تاریکی اور اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت ہے۔ جیسے چراغ کو اندھیروں کے بیچوں بیچ رکھا جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کیا جائے تو انسان گمراہی سے نکل آتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر بیان کی کہ زیتون کا تیل، روشنی اسے نہ بھی پہنچے تب بھی بڑا روشن ہے۔ پکے زیتون کا جو تیل ہے وہ خود بڑا چمکدار ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے چمک رہا ہے، اور اگر اس میں پھر آگ کو جلا دیا جائے تو وہ اور زیادہ چمکدار بن جاتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تیل انتہائی شفاف ہوتا ہے زیتون کا، پھر اس میں دھواں نہیں ہوتا،
اور پھر جو ہے یہ ایسے درخت سے لیا جائے جس میں کہا کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، مطلب زیتون کے درخت تو جگہ جگہ لگے ہوئے، لیکن کہا کہ نہیں، اس چراغ کو جلانے کے لیے جس درخت کا تیل لیا گیا ہے وہ درخت بھی ایسا تھا جو ایسی سمت پر تھا، ایسے زاویے پر تھا کہ بالکل درمیان میں، نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی کہ دن کا ابتدائی جو حصہ ہے وہاں بھی اس کو دھوپ ملتی ہے، اور دن کا آخری حصہ وہاں بھی اس کو دھوپ ملتی ہے، پوری توانائی حاصل کرتا ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ جو پھل ہوگا، جو تیل اس کا ہوگا وہ انتہائی زیادہ چمکدار بھی ہوگا، شفاف بھی ہوگا، دھوئیں سے پاک بھی ہوگا۔ تو ان ساری مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ایک طاق ہے، اور اس طاق میں رکھا چراغ ہے، اور وہ چراغ بھی رکھا ایک شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ بھی ایسا چمکتا ہوا جیسے ستارہ چمکتا ہو، ستارہ چمکتا ہو، اس چیز کے ساتھ مثال دی۔ اب آپ اس مثال کو انسانی جسم پر منطبق کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں سمجھو جیسے انسان کا ایک بدن ہے، یہ دیوار ہے، اور دیوار میں جیسے طاق بنا ہوتا ہے، ایسے اس دیوار انسانی جسم کے اندر جو سینہ ہے وہ ایک طاق ہے۔ دیوار ہو، اس کے اندر ایک ہول بنا دیا جائے جیسے گاؤں دیہاتوں میں بنائے جاتے تھے، اور اس میں پھر چراغ کو رکھ دیا جاتا تھا جیسے آج کل ہم کھڑکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو انسان کا بدن ایک دیوار، اور انسان کا سینہ ایک طاق، اور اس کے اندر جو دل رکھا ہے وہ چراغ کی مانند ہے۔ اس طاق کے اندر جو دل رکھا ہے، اس سینے کے اندر جو دل رکھا ہے، یہ ایک چراغ کی مانند ہے۔ تو فرمایا کہ اس دل میں حق کو قبول کرنے کی، بات ماننے کی صلاحیت، استعداد جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی، وہ ایسے جیسے کہ زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل مطلب یہ ہے کہ وہ خود اتنا چمکدار ہے، وہ دل فطرتی طور پر خود ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فطرت اس کے اندر موجود ہے جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر آگ نہ بھی پہنچے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چمکدار، یعنی اگر سمجھانے والا نہ بھی آئے، نبی نہ بھی آئے، کتاب نہ بھی آئے، تب بھی کائنات کو دیکھ کر انسان کے اندر یہ فطرت موجود ہے کہ یہ سمجھے مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے بے مقصد نہیں بنایا گیا، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ کہا کہ تب بھی اس کے لیے لازم تھا، لیکن مزید نور علی نور ہے کہ سمجھانے والا بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، اللہ نے حفاظت بھی فرما دی، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بھی فرما دیا، تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ یہ مت سوچو کہ ہم یہودی، عیسائی، نصرانی کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ کی ذات نے جو تمہارے اندر دل رکھا ہے، اس کے اندر ہدایت اور نور کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ذرا غور و فکر کر کے تو دیکھو، ذرا طلب تو دکھاؤ، ذرا اس کے لیے اپنی کوشش تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے ہدایت اور کیسے اللہ تبارک و تعالی راہ اور راستے تمہارے لیے کھولتا ہے۔ تو انسان تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد کے حالات، واقعات، گھر کا ماحول اس کو ایسا بنا دیتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھیں لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں تو ہم دھوکہ نہیں کھاتے۔ کیا دین ایسا رہ گیا ہے جو بغیر مانگے مل جائے گا، جو بغیر کوشش کے مل جائے گا، جو بغیر طلب کے مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر بڑی ایک لطیف مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا پورا بندوبست فرمائے ہوئے ہے، لیکن تمہیں سوچنا ہے اس وقت کہ میں نے کس راہ پر چلنا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔